قبلہ گزارش یہ تھی کہ ہمارے پاکستان میں نا آج کل ایک ہاٹ موضوع چل رہا ہے، ہاٹ ڈبیٹ چل رہی ہے، جس پہ وہ ہے جناب قاسم کا عقد مبارک کا عقد۔ ابھی تو حال میں یہ صورتحال ہو گئی ہے کہ ایک ذاکر صاحب شہادت پڑھ رہے تھے تو جو بانی مجلس تھا اس نے اس کو بے عزت کر کے ممبر سے اتار لیا کہ بھائی نیچے اترو، تم غلط پڑھ رہے ہو۔ تو اب اس پر گزارش یہ تھی کہ قبلہ اس محرم میں جیسے ہی عزاداری پر آپ پروگرام شروع کر رہے ہیں تو جناب قاسم کی شادی پر تھوڑی سی ڈیٹیل میں بات کریں، کیونکہ اس پلیٹ فارم سے جو آپ بات کریں گے اس کا زیادہ اثر ہوتا ہے بجائے کہ کوئی خطیب یا کوئی عام ذاکر بات کرے۔ جی سر، تھینک یو سر، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ تو یہ جو ہے نا مصیبت حضرت قاسم علیہ السلام کا کہ ان کا عقد ہوا ہے کربلا میں، یہ کوئی ناممکن بات نہیں ہے، یہ مستحیل ہو، ٹھیک ہے نا۔ وہ مطہری صاحب ہیں، شیخ مرتضیٰ مطہری، ان کی کچھ تقریرات ہیں انقلاب سے پہلے تہران میں، ان کو تقریرات کو جمع کر کے ایک کتاب کی صورت دیا گیا ہے ماسے حسینی، اور وہ اس بات کو مذاق اڑاتے ہیں وہ مرتضیٰ۔ تو ان کا فن کوئی مقاتل کا فن نہیں ہے کہ وہ مقاتل میں انہوں نے ریسرچ کیا، انہوں نے ایسے بیٹھے بیٹھے مذاق اڑا دیا۔ بھائی کیسے ہو سکتا ہے امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے دن وہ مہندی مچائی ہو یا شادی ہو رہی یاد یہاں پہ بیان نکالتے ہیں۔ تو اس نے اس طرح سے طرح کیا ہے، اب وہ طاقت اس کے ہاتھ میں آ گئی، اب وہ باتیں وہ نہیں کر سکتا جو انقلاب سے پہلے خامنہی کرتا تھا، اب تو وہ سیاست کی وجہ سے نہیں کر سکتا اس طرح کی باتیں۔ تو وہ مختلف طریقوں سے عزاداری کو کمزور کرنے کا اس کی زندگی کا مشن ہی یہی ہے خامنہی کا۔ تو ان طریق میں سے یہی ہے کہ بھائی آپ یہ حضرت قاسم علیہ السلام کی جو مہندی ہے یا شادی ہے روز عاشور، یہ جھوٹ ہے، اس کی جھوٹ ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ اس انداز میں جو مطہری نے کہا ہے اس انداز سے تو بعید ہے، لیکن یہ کوئی اس میں کوئی بعد نہیں ہے، یہ کوئی امپاسبل واقعہ نہیں ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے کہا ہو کہ یہ میرے بھائی کی خواہش تھی کہ میری بیٹی کی جو نکاح ہو وہ حضرت قاسم علیہ السلام سے ہو۔ یہ کوئی امپاسبل بات نہیں ہے، ناممکن نہیں ہے۔ وہاں پہ مختصر بھائی اس میں کتنے منٹ لگتے ہیں؟ 10-15 منٹ ہی لگتے ہیں، 10 منٹ لگتے ہیں، کتنا زیادہ ٹائم لگتا ہے اس میں؟ نکاح میں کتنے ٹائم لگتا ہے؟ جو خواتین بھی ہیں وہ ایک مختصر سا رسم کیا کہ بھئی شہادت کا وقت ہے، شہادت سے پہلے میں اپنے بھائی کے وصیت پہ عمل کروں، یہ کوئی ناممکن نہیں ہے۔ اور وہ جنگ جو تھا نا کربلا کا جنگ، اس طرح نہیں تھا کہ ہمیشہ لشکر ایک دوسرے پہ حملہ کر رہے ہیں، وہ بیشتر جنگ جو تھا تن بتن جنگ تھا، یعنی ایک سپاہی یہاں سے نکلتا ہے ایک سپاہی وہاں سے نکلتا ہے، ٹھیک ہے نا، آپ آمنے سامنے ہوتا ہے، یا آپس میں کچھ شعر پڑھتے ہیں، کچھ ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں، پھر ایک دوسرے پہ حملہ کرتے ہیں، پھر ایک قتل ہوتا ہے، تو پھر اس کے بعد دوسرا سپاہی آتا ہے سامنے والے لشکر سے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس میں بڑا فارغ ٹائم بہت ہے، ایسے جنگ میں فارغ ٹائم لشکر کے جو کمانڈر پیچھے کھڑے ہیں ان کے پاس فارغ ٹائم ایسا بہت ہے کہ وہ ابھی نہیں لڑ رہا، وہ امام حسین علیہ السلام لشکر کے کمانڈر ہیں، ان کی اپنی لڑائی وہ آخر تک شروع نہیں ہوئی نا، جب سب اصحاب شہید ہو گئے، اہل بیت علیہ السلام سب شہید ہو گئے، پھر میرے مولا امام حسین علیہ السلام کی شہادت اور ان کی جہاد کی باری آئی ہے۔ تو اس دوران جب اب ان کے اصحاب لڑ رہے تھے اس وقت ان کے پاس بہت فارغ ٹائم تھا، 2 گھنٹے 3 گھنٹے جتنا بھی وقت ہے، کہ اس میں کام میں بھی 10-15 منٹ ہی لگتے ہیں کہ مختصر سا ایک رسم کیا جائے کہ حضرت قاسم علیہ السلام کا نکاح ہو جائے ان کی بیٹی سے، ٹھیک ہے نا۔ یہ کوئی امپاسبل نہیں ہے، اور روایات میں موجود بھی ہے، مقاتل میں موجود بھی ہے۔ اب ہم نہیں کہتے کہ حتماً ایسا ہی ہوا ہے، لیکن مقاتل میں موجود ہے، مقاتل میں موجود ہے یہ مسئلہ۔ اور جو ہے اب کوئی کہہ دے کہ یہ جھوٹ ہے، جھوٹ ہونے کی کوئی دلیل تو نہیں ہے۔ بھئی روایات دنیا میں بہت ہیں، روایات بہت ہیں، اب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ روایت جھوٹ ہے، آپ کے جھوٹ ہونے کی کیا دلیل ہے سوائے عقلی دلیل کے؟ عقلی دلیل آپ کے پاس کون سی؟ وہی جو مطہری صاحب نے کہا نا، وہ مقاتل میں مقتل وہ تو حوزے میں پڑھا ہی نہیں جاتا کہ مقاتل میں کیا لکھے، مقاتل کی کتابیں تو بھئی حوزے والے ان کے نام بھی نہیں جانتے نا مقاتل میں کیا، مقاتل کی اتنی کتابیں ہیں مفصل ہیں، اس میں بہت سارے روایات ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اب کوئی کہتے کہ یہ جھوٹ ہے، بھئی یہ قضیہ آپ ممبر پہ آپ کس کو نکال سکتے ہیں نا، وہ روک سکتے ہیں جو جھوٹ بات کہے، جو جھوٹی بات کہے آپ وہ چلیں کہہ دیں کہ بھئی اس کی بات، وہ بھی کسی کو بے عزت نہیں کرنی چاہیے۔ ممبر پہ اگر کوئی غلط بات کہہ رہا ہے بعد میں اس کو کہہ دینا چاہیے، ممبر کے دوران نہیں کہنی چاہیے، بعد میں اس کو خط لکھیں، چٹھی لکھیں، اس کو عرض کریں
ممبر میں کسی کی بے عزتی کرنا یہ بہت غلط بات ہے، وہ ممبر کی بھی ہوتی ہے، مجلس کی بھی ہوتی ہے، اور یہ مگر یہ کہ کوئی بہت ہی غلط بات کہے نا، کفر بات کہے، تو پھر اس کی آپ اس کو ممبر کو ڈسٹرب کریں، مجلس کو ڈسٹرب کریں. اگر کوئی بہت ہی آ جائے نا کہ وہ مثلا امامت کے بجائے وہ ولایت فقی پہ بات کریں، تو ایسے آدمی کو مارنا چاہیے، واقعا جوتے مار کے نکالنا چاہیے کتے کو. لیکن اگر ایک ایسی روایت وہ نقل کر رہا ہے جو آپ کے پاس دلیل نہیں کہ وہ جھوٹ ہے بلکہ وہ مقاتل میں موجود ہے، تو اس کو ڈس رسپیکٹ کرنے کی کوئی وہ نہیں ہے، انٹرپٹ کرنے کی کوئی جواز نہیں، اس کو پڑھنے دیں بھائی. اور حضرت قاسم علیہ السلام کی مصیبت جو ہے نا ایسی مصیبت ہے، خدا لعنت کرے ان لوگوں پر، خدا لعنت کرے ان لوگوں پر جنہوں نے اہل بیت علیہم السلام کو تلوار سے قتل کیا، اور ان لوگوں نے جنہوں نے اہل بیت علیہ السلام کو اپنی زبانوں سے قتل کیا. لعن اللہ الذی قتلتکم بالسیوف والالسن، جنہوں نے زبانوں کے ساتھ قتل کیا. تو یہ جو اہل بیت علیہ السلام کی مظلومیت، البتہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ جو مصیبت ہے بناتے جائیں. ذاکرین تو مصیبت خود ان کی کیا ہوتی ہے، ان کی اپنے تخیلات ہوتے ہیں. اور یہ مجھے پتہ نہیں پاکستان کے جو ذاکرین ہیں کیسے کیسے مصائب گڑ لیتے ہیں. بھائی مصائب بہت ہیں، مقاتل میں موجود ہیں، مظلوم امام حسین علیہ السلام کے مصائب بہت ہیں. وہ سچی مصائب پڑھا کرو جو مقاتل میں موجود ہیں، جھوٹ نہ بنایا کرو. لیکن جو مقاتل میں موجود ہے اس کو جھٹلانا، اگر دلیل ہے جھوٹ ہونے کی وہ تو الگ بات ہے نا. یہ حدیث ہے آپ کے پاس، قرآن کی آیت ہے کہ وہ آیت کے خلاف ہے، قرآن کے خلاف ہے، حدیث کے خلاف ہے، چلو وہ جھوٹی حدیث ہے، اس سے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں. لیکن اگر موجود ہے تو آپ اس کو نہیں جھٹلا سکتے اگر مقتل میں موجود ہے. میں آپ کو ایک حدیث دکھاؤں، یہ کتاب بصائر الدرجات الکبریٰ، محمد بن حسن الفروخ صفار قمی، جز نمبر 1، چاپ مؤسسۃ الامام المہدی علیہ السلام. یہاں پر باب فی ما جاء فی من لا يعرف الحدیث فردہ، جو کوئی کسی حدیث کو نہیں جانتا پھر اس کو رد کر لیتا نا. آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ کہہ دیں کہ یہ جھوٹی بات، آپ کو نہیں پتہ، آپ کی عقل کو نہیں آ رہی نا، آپ نہ کہہ دیں کہ یہ جھوٹی حدیث ہے. یہاں پر امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بلی اذا وَإِنَّ أَسْوَأَهُمْ عِنْدِي حَالًا وَأَمْقَتَهُمْ إِلَيَّ الَّذِي إِذَا سَمِعَ الْحَدِيث يُنْسَبُ إِلَيْنَا وَيُرْوَى عَنَّا. جو سب سے کمینہ آدمی ہے، جو سب سے میرے نزدیک مبغوض اور مردود شیعہ ہے، امام علیہ السلام فرماتے ہیں وہ کون ہے؟ جو اس کو ایک حدیث، اس کو لوگ ایک روایت اس کو سنا لیتے ہیں اور وہ اس فلم یعقل ہو، وہ روایت اس کو سمجھ نہیں آتی، اس کے عقل کو وہ نہیں لگتی. ولم يقبلہ قلبہ، اور اس کے دل کو بھی وہ روایت نہیں لگتی. روایت آتا ہے نا، آپ سنتے ہیں ایک آپ کے دل سے وہ روایت کیا ہوتا ہے، دل کو اچھا نہیں لگتا وہ روایت، کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے اچھا. اشمئز منہ، اور دل کو وہ روایت برا لگتا ہے. لیکن آپ کو ایک روایت آ گئی ہے اہل بیت علیہ السلام سے، نہ آپ کے عقل کو لگتی ہے نہ آپ کے دل کو لگتی ہے. پھر آپ کیا کرتے ہیں، وجحدہ، پھر آپ کہتے ہیں نہیں یہ روایت جھوٹی ہے. ایسا آدمی میرے نزدیک، امام علیہ السلام فرماتے ہیں، میں سب سے مبغوض شیعہ یہی ہے، سب سے مردود یہی ہے. اور وَهُوَ لَا يَدْرِي لَعَلَّ الْحَدِيث خَرَجَ مِنْ عِنْدِنَا خَرَجْ وَإِلَيْنَا أُسْنِدْ. اس کو کیا معلوم، تمہارے دل کو نہیں لگی نا، تمہارے دل کوئی قرآن تو نہیں ہے، کوئی حق و باطل کی ترازو تمہارا دل ہے، تمہاری عقل ہے، متحرک عقل ہے، یہ تو نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، تم اس کو نہیں جھٹلا سکتے، تمہارے عقل کو بات نہیں آتی. بھائی امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے دن اس کو اپنے بھائی کا وصیت یاد آیا، محال ہے یہ. آپ کو ایک مختصر یہاں پہ ان کی وصیت پہ عمل کرتے ہیں، اپنے بھتیجے کے نکاح کرتے ہیں اپنی بیٹی سے، شہزادہ قاسم علیہ السلام کا. اور تم ملعون خنزیر، تم آتے ہو کہ کہتے ہو یہ جھوٹ ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا. کس دلیل پہ کہتے ہو نہیں ہو سکتا، کس دلیل پہ کہتے ہو نہیں ہو سکتا؟ تو اس طرح اگر کوئی بات آپ کے دل کو نہیں لگتی، آپ کو عقل، آپ روشن خیال آدمی ہیں، دل کو نہیں لگتا، آپ نہ کہیں کہ یہ جھوٹا ہے. اور اس شخص کو جس نے اس حدیث کو نقل کیا ہے اور اس حدیث پہ وہ عمل کرتا ہے، اس کو تکفیر نہ کریں، اس کی توہین نہ کریں. تو میں کیا معلوم، شاید یہ حدیث ہماری طرف سے نکلا ہو اور ہماری طرف اس کی سند ہے. فَيَكُونُ بِذَلِكَ خَارِجًا مِّن وِلَایَتِنَا، اور آپ کے اس انکار سے آپ ہماری ولایت سے نکل جائیں گے. ٹھیک ہے نا. تو روایات کی تکذیب نہیں کرنی چاہیے. ہاں روایت اگر ایسی روایت ہے کہ بالکل وہ
ائمہ علیہم الصلوۃ والسلام کے اب باتوں کے متواترات کے خلاف ہے، ٹھیک ہے نا، قرآن کے خلاف ہے، تو ایسے روایت کو انہوں نے خود کہا ہے کہ یہ روایت جھوٹ ہے، اس کو دیوار پہ مارو۔ لیکن اگر روایت ایسا نہیں ہے تو ہم نہیں کہتے کہ تم اس روایت کو قبول کرو، نہیں کہتے قبول کرو، بھائی صرف تمہارے عقل کو نہیں لگتی، دل کو نہیں لگتی، اس کو سائڈ پہ رکھ دو، کہ تو مجھے نہیں معلوم بھائی اس روایت کو، ہو سکتا ہے صحیح، ہو سکتا ہے نہیں، مجھے نہیں معلوم۔ تم یہ نہ کہو کہ جھوٹ ہے بھائی، اور جو اس روایت کو نقل کرا اس کی تفسیق کرو، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح جو کچھ مقاتل میں موجود ہے، علماء نے نقل کیا کہ یہ ایسا ہوا ایسا ہوا، فارسی مقاتل میں، عربی مقاتل میں، وہ مقاتل بہت زیادہ ہیں، کیونکہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، مقاتل خامنئی صاحب 30 سال سے 33 سال سے ایران کے لیڈر ہیں، اور یہ مقاتل کے بڑے دشمن ہیں آزاداری کے، تو یہ اکثر مقاتل کو یہ شخص تباہ کرنے کے چکر میں ہے۔ آپ کو پتہ ہے، یہ لوگ اکثر لوگوں کو نہیں معلوم، یہ ایران میں ایک بہت بڑا ایرانی حکومت کی جو ہے کانسپریسی ہے، ان کی ایفرٹ ہے کہ جو پرانے مقاتل ہیں ان کو چپنے نہ دیا جائے، ان کے نسخوں کو تباہ کیا جائے۔ یہ بہت معتبر علماء نے، قوم حوزہ علم قوم کے معتبر علماء نے مجھے کہا ہے کہ یہی کوشش کرتے ہیں، مقاتل کو جمع کرو، ان کو دفن کرو، ختم کرو۔ بہت سارے ایسے مقاتل ہیں جو ابھی تک نہیں چپے، یا اگر چپے ہیں مثلا 100 سال پہلے چپے، قاجار کے زمانے میں چپے، بعد میں نہیں چپے، یعنی انقلاب کے بعد ان کو چپنے کی اجازت ہی نہیں دی ہے نا۔ پرانے زمانے میں مثلا آج سے 70 سال پہلے جو کتاب چھپی، اس کے بعد انقلاب آئی ہے، اس کو دوبارہ چپنے ہی نہیں دیا، اس کے نسخوں کو تباہ کرنے کی کوشش کیا جا رہا ہے۔ تو مقاتل کا فن ہی اور ہے، مقاتل ایک وادی ایک اور ہے، مقاتل ایک سبجیکٹ ایک اور ہے۔ جو مقاتل ہے، مقاتل کی کتابیں اور مقاتل کی روایات، یہ اپنے لیے ایکسپرٹیز مانگتا ہے، ٹھیک ہے نا، ان مقاتل میں کیا لکھا۔ تو اس طرح یہ نہ کہو، اگر کوئی چیز تمہارے سمجھ میں نہیں آیا تم کہہ دو کہ بھئی یہ جھوٹ ہے، تم خاموش ہو جاؤ، تم بولو نہیں، میں بھئی مجھے نہیں معلوم اس بات کا، اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے ہمیں، کہ تم کہہ دو کہ ہمیں پتہ نہیں، میں خاموش ہوں بھئی، اس مسئلے پہ میں خاموش، مجھے میری کوئی رائے نہیں، ہو سکتا ہے یہ ہو سکتا ہے نہ ہو، ٹھیک ہے نا، لیکن تم تکذیب نہ کرو، اور تم آ کے مجلس کی بے احترامی کرو، ممبر کی بے احترامی کرو، مومنین کی بے احترامی کرو، وہ اسپیکر بیچارہ اس کو ذلیل کرو، نیچے اتارو، اس کو گالی دے دو، یہ سب کس کے فتنے ہیں؟ یہ سب ولایت فقی کے فتنے ہیں۔ یعنی اس وجہ کیا ہے عزیزو؟ وجہ یہ ہے میرے عزیز کہ یہ جو ہے نا آپ کا لیڈر خامنئی، اللہ جانتا ہے کہ یہ جو ہے یہ بڑا اس کی نوجوانی وہابیت میں گزری ہے، یہ وہ جو ہے آپ کا امام بن چکا ہے، اور وہ سب آپ کے مقدرات وہ اس طرح کھل کے تو آ کے نہیں کہہ سکتا نا کہ تم آزاداری نہ کرو، لیکن وہ اس کے مختلف طریقے ہیں کہ اس آزاداری کو کمزور کیا جائے، روشن خیالی اس میں آ جائے، بھائی ان کی جو اپنی جو طریقہ کار ہے،